مدد کس پر آئی؟ ان 12,000 میں علی المرتضیٰ بھی ہیں، ان 12,000 میں صدیق اکبر بھی ہیں، ان 12,000 میں فاروق اعظم بھی ہیں، ان 12,000 میں عثمان ذو النورین بھی ہیں، ان 12,000 میں باقی صحابہ امیر معاویہ کے سماج وہ بھی موجود ہیں، وہ جو 10,000 مدینہ سے چل کر آیا تھا وہ بھی ہیں، اور جو 2,000 اور مل گئے تھے وہ بھی ہیں۔ سب پر مدد آئی، ایک ہی طرح کی مدد ہے۔ اب یہ پوری اس فوج کو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کے اندر ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو جماعت نبی کے ساتھ ہے یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اب جماعت کہا جاتا ہے، ایک دو فوج کہا جاتا ہے، 1 2 3 4 5 تک کو، یا فوج ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ یہ حزب اللہ کس کو کہا ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ حزب اللہ کون تھے؟ جی صحابہ اکرام تھے، آل بیت مصطفیٰ تھے، وہ بھی ساتھ تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ازواج مطہرات تھی، عورتوں میں جو عورتیں تھیں مسلمان وہ بھی اس میں آ گئی، اور جو مردوں میں مرد ہیں مسلمان ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اور اس کو فوج کہا گیا ہے۔ تو فوج کبھی 313 کی نظر آتی ہے، فوج کبھی 700 کی نظر آتی ہے، فوج کبھی جو ہے وہ 3,000 کی نظر آتی ہے، کبھی فوج جو ہے وہ فتح مکہ کے لیے 10,000 کی نظر آتی ہے، اور وہی فوج کبھی جو ہے جب حنین کی طرف جا رہی ہے تو 12,000 کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اور ان پر اللہ کی وہی مدد آئی جو کس کے لیے آئی؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور فرمایا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، تمہاری کثرت کے باوجود تمہیں جب اس پر تعجب ہونے لگا تو اللہ نے رنگ بدل دیا، تمہارے پاؤں اکھڑنے لگے، اللہ نے خاص مہربانی کی، سکینہ نازل کیا، اطمینان نازل کیا، اور ساتھ ساتھ انزل جنودن، ایسے لشکر اللہ نے نازل کیے کہ لم تروہا، جس کو تم دیکھ۔ وہ کون سے لشکر تھے؟ اللہ کی طرف سے آسمانوں سے ملائکۃ اللہ آئے، کس کی مدد کرنے کے لیے؟ کس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے؟ نبی کی فوج، یعنی اللہ کی فوج کی تعاون کے لیے رب نے فرشتوں کو اتار دیا، اور وہ فوج کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو مدد اور نصرت جو نبی کے ساتھ تھی وہ بعین ہی نبی کی فوج کے ساتھ بھی تھی۔ جو سکینہ اللہ کی طرف سے نبی پر نازل ہوا وہی اللہ نے نبی کی فوج پر بھی نازل کیا۔ 4 5 6 7 بندوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ فوج کی ہو رہی ہے۔ تو سارے فوجی کیا ہو گئے؟ اللہ کے جماعت بن گئی، اللہ کا ایک فوجی بن گئے، حزب اللہ جماعت بن گئی۔ اب اللہ کی جماعت جو نبی کی جماعت، نبی کی جماعت کو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی نبی کی جماعت کو، نبی کے فوجی کو، وہ اللہ کا بھی فوجی ہے، نبی کا بھی فوجی ہے، جو اس کو تکلیف دے، ہمارے ملک کے فوجی ہیں، ایک فوج ہے، ان کا ایک سربراہ ہے، یا حکومت وقت ہے، وزیر اعظم ہے، ہمارے قانونی ادارے ہیں۔ اب ہمارے کسی فوجی کو کسی کفر کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی ایذا ہو تو کیا پورا وہ معاشرات ماحول وہ ان کا سربراہ متحرک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں متحرک ہوتا ہے؟ ان کی تکلیف کو، اپنے فوجی کی تکلیف کو، جو اس کی فوج ہے، جو ملک کی فوج ہے، ملک کا فوجی اگر کسی ایذا میں ہوتا ہے تو سربراہ مملکت اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ تو اب جو اللہ کا فوجی ہے، جو نبی کا فوجی ہے،
اگر اس کو کوئی تکلیف دے تو تکلیف حقیقتاً کس کو دے رہا ہے؟ جی اب جو اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ایذا دے، قرآن کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورہ احزاب ہے، چونکہ یہ بھی جنگ والی صورت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے یہ قانون بیان کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، اللہ نے ان پر، اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ اس پر سوچیں، کیا ہم اللہ کو کوئی چیز مار سکتے ہیں کہ تکلیف ہو کہ ہم ماریں؟ اللہ کی تکلیف کیا ہے؟ اللہ کی فوج کو تکلیف دینا، اللہ کی فوج کو ایذا دینا، تو فوجی اللہ کا ہے۔ بیٹا میرا ہو، اس کو کوئی تکلیف دے تو تکلیف کو مجھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے، میرا شاگرد ہے، اس کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو استاد کو، مدرسے کے معتمم کو، اگر اس کی کسی طالب علم کو، کسی کمپنی کے مطلب یہ ہے کہ ملازم کو اگر کوئی نقصان دیتا ہے تو وہ نقصان کمپنی اپنے ذمے لیتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ بھائیو، جو اللہ نے کمپنی بنائی ہوئی ہے تو اس کمپنی کو کوئی نقصان دے تو پھر اللہ نہیں کہے گا کہ یہ مجھے ایذا دے رہا ہے، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ گویا کہ رسول کی بھی ایذا ہے، رسول کی ایذا میری ایذا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندوں پر تو اللہ نے کیا کر رکھی ہے؟ جی اب اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت کیا معنی ہے؟ اللہ نے رحمت سے ایسوں کو محروم کر دیا ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، کس میں؟ وہ دنیا سے بھی اللہ کی رحمت سے محروم اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کی پھٹکار میں، اور آخرت میں بھی اسی کے اندر رہیں گے، جہنم کی صورت میں ان پر پھٹکار ہوگی۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جہاں رحمت سے دوری ہوگی وہاں ایسوں کے لیے سزا بھی سخت ہے۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت ہے، یہ میں 22واں سپارہ کھولا ہوا ہے اور یہ پہلا پاؤ چل رہا ہے، یہ چوتھا رکوع ہے، اس کے اندر اگلی باتیں جو کہی، پہلے تو کہا نا جو اللہ اور رسول کو ایذا دے اس پر پھٹکار ہے اللہ کی۔ اب اگلی بات، والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو۔ یہاں پیچھے مردوں کا ذکر بھی آ رہا ہے اور عورتوں کا بھی، اور خاص کر کون سی عورتیں؟ جو ازواج مطہرات ہیں، اور آگے بھی آ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، بالکل اگلی آیت میں، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، یہ ان کا ہی ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کون؟ ایمان والے مرد جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو اول مخاطب ہیں۔ کون؟ ایمان والی عورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت لگی ہوئی ہیں، چاہے آپ کی بیویاں ہونے کا شرف مل گیا یا صحابیات ہونے کا شرف مل گیا، جو ان کو ایذا دیتا ہے، مومنہ ہو یا مومن ہو، بغیر مکتسبوا، بغیر کسی جرم کے ان پر کوئی الزام لگاتا ہے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا۔ کس پر بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھ رکھا ہے، اور اس سے ایذا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔
اور ایمان والوں کی تکلیف جو ہے وہ اللہ رسول کہتے ہیں وہ میرے لیے تکلیف ہے، میرے بندوں کو میری وجہ سے یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے بہتان کے اوپر میں نے ان کے لیے سزا رکھی ہے اور لعنت اور پھٹکار رکھی ہے۔ اب اتنی واضح سی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ایسے لوگوں پر لعنت کر رکھی ہے۔ کن پر؟ جی آپ بھی کچھ بتا دیں تو بات بنے نا۔ جو اللہ اور رسول کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں، اللہ رسول کو تنگ۔ آج ہی بخاری میں حدیث افک گزری ہے جس میں یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر کچھ منافقین نے کیا لگائی تھی؟ تہمت لگائی تھی۔ تو وہاں یہ آتا ہے بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ بخاری نے الفاظ لائے ہیں کہ یہ اہل بیت کو تکلیف دینا یہ رسول کو تکلیف دینا ہے۔ اہل بیت کہاں کس کو کہا؟ عائشہ صدیقہ کو۔ اہل بیت کس کو کہا؟ گھر والی۔ تو متصور لگی تھی، تذکرہ اسی کا ہو رہا ہے، تو اس کو تکلیف دینا، اس پر الزام لگانا، اس کو برا برا کہنا، یہ نبی کے اہل بیت کو برا کہنا ہے۔ تو بھائیو میرے اہل بیت پر، میری بیوی پر، میرے بچوں پر کوئی الزام لگائے تو تکلیف کس کو ہے؟ مجھے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیسی میری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو آج جو دنیا میں رہ کر نبی کے یاروں پر، نبی کے شاگردوں پر اعتراض کرے، اعتراض کس پر لگے گا؟ جو حضور کی بیویوں پر، حضور کی ماننے والی عورتوں پر کوئی اعتراض کرے، ان کے ایمان کی بات کرے، شک والی بات کرے، ان کے کردار پر گفتگو کرے، ان کے طریقہ کار پر گفتگو کرے، تو حقیقتاً وہ کس پر گفتگو کر رہا ہے؟ جی رسول اللہ پر۔ اور جو رسول اللہ پر کر رہا ہے تو کس پر کر رہا ہے؟ اللہ پر کر رہا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول پر ایذا دینا یا ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ تکلیف دے کا سبب بنتا ہے، تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو اللہ نے تو قانون بتا دیا ہے نا کہ وہ دنیا و آخرت میں کس کے اندر رہے گا؟ جی تو یہ جو نقشہ نظر آتا ہے نا یہ لعنت کا، پھٹکار کا اپنے آپ کے لیے، تو یہ اللہ کے اس قانون کا نقشہ ہے اور سامنے آیا ہوا ہے۔ دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑی لعنت اور پھٹکار کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مارے بندہ اپنے آپ کو مارے۔ یہ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے، تو تبھی تو ہو رہا ہے نا۔ کسی سے مرواتا اللہ تو پرچہ ہو جاتا، کسی سے مرواتا تو برائی بیان ہوتی، دیکھو جی فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، نسبت ادھر ہوتی۔ اللہ رب العزت نے لعنت کا طریقہ ایسا رکھ دیا کہ کسی پر انگلی بھی نہ اٹھے، اپنا ہاتھ اور اپنا ہی منہ، اپنا ہاتھ اور اپنا ہی سینہ، اور وہ سینہ اور وہ منہ جس منہ سے ان کے اللہ اور رسول کو ایذا دی جا رہی ہے، رب نے کہا یہ پیٹتا رہے گا۔ وہ سینہ جس میں اللہ اور رسول کے چاہنے والوں کو دل میں نفرت رکھ کے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا اپنا ہاتھ ہوگا، اسی سینے کو دنیا میں اسی طریقے سے لعنت اور پھٹکار کے اندر رکھا جائے گا۔ تو بھائیو دیکھو آسان سی بات ہے کہ یہ جنگوں میں جو لوگ حضور کے ساتھ شریک تھے ان کو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ اولئک اب اللہ جو کہے اولئک حزب اللہ، تو کیا میرے لیے کہہ رہے تھے؟ آپ کے لیے کہہ رہے تھے؟ نہیں بھائی، جو حضور کے جھنڈے میں چل رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے اولئک۔ وہ کبھی فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں اولئک حزب اللہ، خیبر کے لیے جا رہے ہیں اولئک حزب اللہ، اور اب حنین کے لیے جا رہے ہیں اولئک حزب اللہ۔ اور اسی فوج کے لیے اللہ نے مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے اپنی خاص عنایت کے ساتھ فرشتوں کو نازل کیا۔ یہ فرشتے آ کر کس کے تعاون میں ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہم دیکھتے تھے ایک کافر کھڑا ہوا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے رہ جاتے، ابھی ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے تلوار لے کر، دیکھتے دیکھتے نظر آتا کہ اس کی جو ہے نا سر جو ہے اس کا زمین پر پڑا ہوتا ہے، لاش تڑپ رہی ہوتی ہے۔ ہم حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا کیا تھا، ہم ادھر سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے، فرشتہ پہنچ کر اس کا کام مکمل کر دیتا تھا۔
انزل جنودا لم تروہا، وہ جنود تمہیں نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن بعض موقعوں پر کچھ جنود نظر بھی آئے ہیں اور کچھ صحابہ نے دیکھے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی دکھائے گئے۔ تو بھائیو اللہ نے اپنی جماعت کا بڑا دفاع کیا ہے، اپنی فوج کا اللہ نے، رسول کی فوج کا اللہ نے، اس سے تھوڑا بہت دفاع ہے کہ جو اس کی طرف انگلی اٹھائے گا میں اس پر لعنت بھیجوں گا، میں اس پر لعنہم اللہ، دنیا میں کوئی بھیجے یا نہ بھیجے میں خود اس پر لعنت بھیجوں گا۔ تو جب اللہ لعنت بھیجتا ہے تو پھر مسلمانوں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ جو اللہ کے در سے دھتکارے ہوئے ہیں ان کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی، یہی مسلمانوں کی کوشش انہی آیات کو سامنے رکھ کر کہ جو لوگ اللہ اور رسول کو، جو لوگ اللہ رسول کی جماعت اور فوج کو تنگ کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو روکنے کے لیے ایک بند باندھ دیا جائے، تاکہ یہ جو برائی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بعض اوقات آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ سکی نال سنی بھی سڑوے نہیں ہے، اس لعنت کا اثر پھر جو ہوتا ہے کچھ اور ماحول پر بھی پڑنے لگ جاتا ہے، اور اس سے پھر بدامنی بھی پھیلتی ہے، اس سے پھر مطلب نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی جو ناراضگی آ رہی ہے، رحمت کے بجائے ناراضگی آ رہی ہے، قہر آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، تو کچھ ماحول اور بھی کیا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ آج جو ملک کے اندر، آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں بد امنی آ رہی ہوتی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور ناراضگی اس لیے ہو رہی ہے اسی دھرتی کے اوپر اس اللہ کا کھا کر اللہ کی فوج کو، اللہ کی جماعت کو، نبی کی فوج کو، نبی کی جماعت کو، نبی کو کیا دی جا رہی ہے، ایذا دی جا رہی ہے۔ کبھی ختم نبوت کا انکار کر کے رسول کو ایذا دی جا رہی ہے، اللہ کی پھٹکار ہو رہی ہے۔ اور علماء کرام نے، عوام الناس نے، مسلمانوں نے اس بات پر بھی سوچا، علماء کی قیادت میں الحمدللہ جو اس رنگ سے نبی کو ایذا دے رہے تھے، جو اس رنگ سے اللہ کی ذات کو ایذا دے رہے تھے ختم نبوت کا انکار کر کے، تو اللہ نے مسلمانوں سے یہ کام کیا، وہ کرتے رہے اپنا کام، یہ انہوں نے بھی کام کیا، اور آخر ایک بند باندھ دیا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار نہیں۔ یہ قانون بن گیا، اور قانون بن گیا کہ یہ لوگ، یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہ کی علامت۔ یہ عبادت گاہ کس کی ہے؟ یہ عبادت گاہ چرچ ہیں، اور اسی طریقے سے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے اپنے اپنے عبادت خانے، اپنے اپنے نام ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہوا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں قتال کی پہلے اجازت نہیں دی تھی، اب قتال کی کیا ہو گئی ہے؟ کیوں قتال کی اجازت ہوئی ہے؟ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر بعض کو بعض کے ذریعے روکا نہ جاتا، اگر کفار کا ہاتھ مسلمانوں سے پکڑوایا نہ جاتا، ان کی گردن پر مسلمانوں کا ہاتھ رکھایا نہ جاتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، پھر جتنے بھی عبادت خانے ہیں مذہبی رنگ کے، جس رنگ میں بھی یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو اور دوسرے لوگوں کا ہو، یا مساجد، یا کیا ہو؟ مساجد کس کی؟ ان المساجد، یہ مسلمانوں کے، یہ عبادت خانے نہ رہتے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسے کفر کا ہاتھ روکو مسلمانوں، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، ورنہ اللہ تو کر سکتا تھا مسجدوں کی حفاظت کروا لیتا۔ کس طرح؟ جس طرح بیت اللہ کی حفاظت کرائی کس کے ذریعے؟ اللہ کر سکتا تھا نا، چڑیاں بھیج کر بھی کر سکتا تھا، لیکن ادھر اللہ نے کہا اس طرح نہیں کر رہا، اس طرح کر رہا ہوں کہ تمہیں بھی نکھارنا چاہتا ہوں اور ان کو مروانا چاہتا ہوں تمہارے ہاتھوں سے۔
اذن للذین یقاتلون، اگر یہ میں نہ کرتا، اللہ کہتے ہیں یہ آپس میں تمہیں لڑاتا نہ تو تمہارا عبادت خانہ بچتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان یہ کام نہ کرتے، اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کرتے، تو یہ حکم بنوایا گیا نا، پھر شرعاً تو پہلے سے تھا کہ کافر اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتا، اللہ کا تو قانون تھا، لیکن مسلمانوں نے مل کر اتفاق کیا تو قانون یہ بن گیا ہمارا ملکی کہ یہ کافر جو ختم نبوت کا منکر ہے اپنے آپ کو ایک تو مسلمان۔ اب میرا خیال یہ ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو جو نکاح ہوتے ہیں تو نکاح فارم میں بھی یہ بات مسلمانوں کی محنت ہوئی، علماء کی اس پر محنت ہوئی، آپ مسلمان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، تائید کی، چاہے جس جماعت کے ساتھ، جس پارٹی کے ساتھ سیاسیوں نے اس کی تائید کی تو کیا ہو گیا، یہ خانہ بھی بن گیا، وہاں بھی قانون بن گیا۔ کوشش وہ اب بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ختم نبوت کے منکر قادیانی کود رہے ہیں کہ نہیں کود رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کبھی انگلینڈ میں جا بیٹھتے ہیں، کبھی کدھر بیٹھتے ہیں، وہاں سے پیسہ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور ہمیں یہ جو کہہ دیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ ظلم نہیں ہوا، اس لیے کہ تم نے کام ہی وہ کیا ہے، نظریہ ہی وہ بنایا ہے کہ جو اسلام کسی دائرے میں وہ اسلام کے آئی، تو مسلمانوں کی محنت سے ان کی اس برائی کو روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو لوگ جس کسی بھی درجے کے ہوں، میں نے اس دن بھی ایک بات کہی ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے سعودی عرب کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے افغانستان کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کے لیے شرعی قانون تو اپنی جگہ پر، ہمارے ملک میں تو اس کے لیے کیا قانون بن گیا جی؟ اس کے لیے کیا قانون ہے؟ اس کے اس فعل کو روکنے کے لیے قانون یہ بن گیا کہ اس کو کیا کرنی ہے، سزائے موت دینی۔ قانون یہ بنا ہوا ہے، اب مسلمانوں نے بنایا۔ اب ایسے لوگ، ظاہر بات ہے کہ اس وقت انہوں نے بڑے احتجاج کیے، کیوں کیے؟ کہ انہوں نے یہ کام کرنا تھا، تکلیف ان کو نہیں ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہو۔ میں نے اس دن بھی کہا ہے، چور کے لیے سزا شریعت کیا ہے؟ جب چوری ثابت کر، شریعت کیا کہتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ بول چھوڑو۔ ہمارے ملک میں ایک دور ایسا آیا ہے علماء کی محنت سے کہ یہ بل بھی ہوا تھا کہ جو اسلامی شرعی حدود ہے ان کو نافذ کرو، ان کو نافذ کرو، کہ ملک میں اگر چوریاں روکنی ہیں تم نے، علماء نے کہا کہ تم وہ حد جاری کرو جو اللہ نے بتوائی ہے تو چوریاں رک جائیں گی۔ اب اس وقت بات ہوئی تو وہاں اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی سخت سزا ہے، کچھ نے تو جملہ ہی ایسا استعمال کیا، شاید وہ مفتیوں کے ہاں وہ اسلام سے بھی خارج ہو گئے، کہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو ظالمانہ سزا ہے، یہ تو ظالمانہ۔ اب آپ سوچیں، قانون یہ بن رہا ہے، بنا تو ہوا ہے شریعت کا، لیکن ملکی قانون یہ بن رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو مجھے اس سے کیا ڈر ہے؟ میں نے چوری کرنی جو نہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو اس سے کیا ڈر ہے کہ آپ کو سزا سخت ہے یا نرم ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، جو بھی ہے، مجھے ڈر نہیں کہ میں نے چوری۔ ڈر کس کو لگا؟ اس وقت بڑے بڑے چوروں نے بھی آگا، چوری کے درجات بھی ہے نا، وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو یہ کام، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی سخت ظالمہ ہے، یہ تو بڑی ظالمانہ ہے۔ اب اس وقت کا خدا کے بندو، تم یہ تب کہتے ہو کہ چوری کرو گے نا خطرہ تمہیں لگ گیا ہے، ہم تو کہتے ہیں چوری کرو ہی نہ، سزا جیسی بھی ہو رہے گی، کسی کو نہیں لگے گی، تو کرو گے تو اب یہ ایک سلسلہ چلا ملک کے اندر۔ آج پھر شور ہو رہا ہے کہ بھائی جو رسول کو ایذا دے اس کے لیے بھی قانون ہے، جو ایمان والوں کو سزا دے قانون اس کے لیے بھی یہ ہے، اللہ کی اس پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ نبی کی جماعت کو، اللہ کی جماعت کو، فوج کو کوئی تکلیف دے، سزا اس کے لیے بھی اللہ نے لعنت کی رکھ دی ہے۔
اور ہمیں کہہ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ روکنا ہے، ان کے ساتھ قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا ایذا دینے والا ایک شاعر تھا عرب کا، اور وہ شعروں میں حضور کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ دیا یار اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا، اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ یہ کعب بن اشرف جو یہودی ہے نا، ان کا سردار ہے، یہ ہر وقت میرے پیچھے لگا رہتا ہے، میرے گستاخیاں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا خیال ہے، یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس کو ٹھکانے لگا دوں؟ یہ بات یاد تو یہی ہے، بات تو یہی ہے۔ اب وہ صحابی گئے اور حدیث بخاری میں آتا ہے کہ جس انداز سے ساتھ پہنچے، جیسے کیا اس کو ٹھکانے لگایا۔ یہ نبی کی گستاخی کرنے والے کی سزا چونکہ خود نبی نے مقرر کی کہ جا کر اس کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اور فتح مکہ کے دن اور ایک شخص ہے، حضور نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو جائے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے بچ جائے گا، جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے بچ جائے گا، جو اپنے گھر میں اندر ہو کر دروازہ بند کر جائے بچ جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ ایک فلانا ہے ابن خطل کے نام سے، وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کے کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ ہے یا رسول اللہ جو ہمیشہ آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، ہمیشہ۔ فرمایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ وہاں ہی قتل کر دو، وہاں ہی کیا کر دو۔ تو قانون تھا نا، یہ حضور کہہ رہے تھے قانون تھا، حضور اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ جو گستاخی کر رہا تھا تو نبوت کی وجہ سے کر رہا تھا، اور نبوت کی گستاخی اللہ کی گستاخی ہے، اور اللہ کی گستاخی کرنا کفر نہیں، اور نبی کی گستاخی کرنا کفر نہیں، تو اور کیا چیز ہے؟ اس کے لیے سزا تب ہے۔ تو ایذا بن رہی تھی، ان کو قتل کرا دیا گیا۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر محنت ہوئی بھائی، دنیا میں جو محترم ہستیاں ہیں ان کے لیے اگر کوئی ایسا جملہ اختیار کرتا ہے جس میں ان کی توہین ہوتی ہے تو ملک کے اندر سزائیں بنائی گئی ہیں۔ میں نے کس کے لیے کہا؟ آپ حضرات کو پتہ ہے، آپ لکھے پڑھے ہیں، جانتے ہیں، جناب محمد علی جناح صاحب جن کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، اگر ان کی ملک میں کوئی گستاخی کرے تو کوئی سزا قانون میں ہے کہ نہیں ہے؟ جی جناب علامہ اقبال صاحب، ان کی اگر کوئی گستاخی کرے تو قانون ہے کہ نہیں؟ جی ملک کے جرنل کی کوئی گستاخی کرے تو اس کے لیے میرا خیال قانون ہے۔ کیوں محمد علی جناح صاحب کے لیے قانون بنا دیا گیا؟ ایک انسان ہے، ایک وکیل ہے، اور اس کے لیے قانون بن گیا ملکی طور پر، اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، صدر نے سائن کر دیے، قانون پہلے دن سے بن گیا، اس لیے کہ اس شخص نے ایک بڑا کام کیا ہے، محنت کر کے ہمیں یہ ملک دیا ہے۔ یہی بات ہے نا، محنت کر کے ہمیں یہ، وکیل تھا نا، وکالت کی ہے اور اچھے انداز سے۔ اس کے پیچھے ہاتھ تھا شبیر عثمانی کا، اس کے پیچھے ہاتھ تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا، اس کے پیچھے ہاتھ تھا اثر ظفر عثمانی کا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک دیندار لوگ قربانیاں دے گئے، ہاتھ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ موکل وہ تھے، وکیل یہ تھے، وکالت یہ کر رہے تھے، اللہ نے ملک کو آزاد کر دیا۔ اس نے محنت کی ہے تو اس کو یہ اعزاز دے دیا، یہ بڑی ہستی ہے، اس کی محنت بڑی ہے، اس لیے ملک میں اس کا اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کو کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ تو بھائیو، جنہوں نے حضور کے ساتھ ہو کر مکہ آزاد کرایا ہے تو ان کی کوئی گستاخی کرے تو ان کے لیے سزا کیوں نہیں ہو؟ وکالت کر کے ہمیں ملک آزاد کر کے دے دی، قانون بن گیا۔ اور جنہوں نے تلوار اٹھا کر عملی طور پر میدان میں اترے، جناب محمد علی جناح صاحب نے میرا خیال ہے ملک کی آزادی کے لیے میری نالج میں، میری معلومات میں ایک دن بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ تلوار لے کر، کلاشن لے کر میدان میں اترے ہوں، یا کوئی ہے تاریخ میں؟ جی
علماء کی لاشیں تو تڑپی ہیں، لوگوں کی لاشیں تو تڑپی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ محمد علی جناح صاحب تو میدان میں نہیں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر میدان میں اترا ہوا ہے کہ نہیں اترا ہوا؟ جنگ حنین ہے، جنگ بدر ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، یہ سارے کے سارے اترے ہوئے، جو وہ لڑ کر وہ مکہ جو آزاد نہیں تھا، جس میں محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، آزاد تو نہیں تھا نا، ہو جاتے ہیں عمرے کی نیت سے واپس کر دیے جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے، اس مکہ کو آزاد کرنے کے لیے حضور کے شانہ بشانہ ہو کر حضور بھی تلوار لیے ہوئے ہیں، حضور بھی درع پہنے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ مسلمان بھی تلواریں لیے ہوئے ہیں، سینے چھلنی کرا رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کروا رہے ہیں، اور میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کام نہیں کیا کہ ہمیں مکہ جیسا شہر، مکہ میں بیت اللہ ہمیں آزاد کر کے دے دیا۔ آج جس کا دل چاہتا ہے اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں تو حج کر رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے عمرہ کر رہا ہے، اور یہ اس گھر کا طواف کر کے زیارت کر رہا ہے، تو یہ کن کی قربانیوں سے ہوا؟ تو اگر محمد علی جناح صاحب نے وکالت کر کے اتنا اعزاز پا لیا، ملک کا قانون بن گیا، جناب علامہ اقبال صاحب نے تصور قائم کر کے اپنے اشعار میں، اپنی تحریروں میں اس آزادی کا تصور قائم کیا، لوگوں کے ذہن میں ایک نقشہ بنا دیا۔ کیا کبھی محمد علی علامہ اقبال صاحب نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ میدان میں اترے ہو؟ اس کے باوجود ان کی کوئی توہین کرے تو کیا بھائی، قانون ہے۔ اور جنہوں نے ہمیں مکہ آزاد کر کے دے دیا، مدینہ آزاد کر کے دے دیا، منافقوں کو وہاں سے نکال دیا، یہودیوں کے وہاں سے نکال دیا، آزاد ہو کر مل گئے، تو کیا ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے تو ان کے لیے قانون نہیں ہونا چاہیے؟ جی ہونا چاہیے۔ بات تو یہ آسان سی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کیا، اسی سوچ کو لے کر علماء اٹھے، اسی سوچ کو لے کر دنیا میں دیندار لوگ بھی ساتھ ہو گئے، نام کا مسلمان بھی ساتھ ہو گیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک قانون بن رہا ہے۔ اب جنہوں نے یہی کام کرنا ہے، تکلیف تو ان کو ہے نا بھائی، تکلیف تو ایک کہتا ہے یار گالی نہ دینا، بڑی مار پڑے گی، یہ شور کرنے لگ جاتا ہے، جی یہ مار کا کیوں کہا ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ یار تو یہ کہنا گالی دینا چھوڑ دینا۔ گالی دینا کسی مذہب میں بھی، حتیٰ کہ کسی درجے کا کوئی کافر ہے، وہ جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، مثال کے طور پر چائنا والے ہیں، اللہ کے وجود کے وہ قائل ہو، تو کیا وہ گالی کو پسند کرتے ہیں؟ ان کو گالی دے تو پسند کرتے ہیں، یا وہ کسی کو گالی دینا پسند کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہو کہ نہیں جی گالی دینا ثواب ہے؟ یار اتنا بڑا عجیب، اتنا واضح سا مسئلہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہا۔ الحمدللہ اس کی رکاوٹ کے لیے یہ ہمارے ملک میں ایک قانونی شکل اختیار کی گئی ہے، دنیا پیٹ رہی ہے۔ ہم پھر ہاتھ جوڑ کر یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں، مالک الملک اپنی خاص مدد کے ساتھ، جس طرح اس دور میں تو نے کافروں کے ہاتھ کو روکا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف بڑھنے سے، تھوڑے تھے تو نے ان کے ہاتھ کو روکا، زیادہ تھے تو نے ان کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کی ہے، ہر حال کے اندر کی ہے۔ آج بھی اللہ ان کے لیے مسلمانوں کی تو ہی مدد فرما دے کہ جس طرح اس وقت کافروں کے ہاتھ ان مسلمانوں نے روکے، آج اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے دے کہ ان کی زبانوں کو، ان کی کلموں کو روکنے کے اللہ ہمیں موقع نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم کا مہینہ گزرا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، دوسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا۔ سفر کو سفر کہتے کیوں ہیں؟ سفر کو تو سفر صفر سے ہے، خالی ہونا۔ اس وقت مشرکین اور جاہل لوگ، کافر لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے جب یہ مہینہ آتا۔ کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کے لیے گھروں سے نکل جاتے، لڑائیاں کرتے، چوریاں کرتے، ڈاکے مارتے، قتل و غارت کرتے، گھر خالی ہو جاتے، نام بن گیا سفر۔
اور اس مہینے کو پھر بڑا منحوس کہتے، دیکھو جی گھر خالی ہیں، تو خالی کرتے آپ تھے اور منحوس کس کو کہتے تھے؟ مہینے کو۔ اللہ نے تو کوئی وقت منحوس ہو، اللہ کے تو سارے 12 مہینے ہیں۔ اب وہ چلتے چلتے میرا خیال ہے ہمارے ماحول میں بھی بات آ گئی ہے کہ سفر کے مہینے کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، عید، 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہونا چاہیے، 2 عیدیں پہ جائیں گے۔ پتہ نہیں تساں کو ہوئے نہ ہوئے، ساڑھے کو ایک گل بھی چل دی رہی ہے کہ 2 عیدیاں پہ ویسی نکاح نہ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ بنا دیا جی محرم کے اندر نکاح ٹھیک نہیں ہے، محرم کے اندر نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا یہ سفر کا مہینہ بڑا نوست والا ہے، خاص کر جی یہ 13 تیزیوں کا مہینہ ہے، خیال کریو 13 تیزیوں کا مہینہ ہے، بڑے منحوس دن ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ نے تو جتنے دن بنائے ہیں سارے احترام والے بنائے ہیں۔ یہ دن کس کے بنے ہوئے؟ اللہ کے۔ مہینے کس کے بنے ہوئے؟ اللہ کے۔ اول دن سے اللہ نے بنائے ہیں۔ نوسط اگر ہے تو ہمارے اپنے اعمال کی ہے، نوسط اگر ہے تو ہماری بدعملی کے ساتھ ساتھ ہمارے بد اعتقادی کی ہے۔ جب ہمارے عقائد درست نہیں، ہمارے اعمال درست نہیں، قرآن والے نہیں، حدیث والے اعمال نہیں ہیں، تو ظاہر گل ہے کہ پھر نوسط ہی آنی ہے نا۔ تو نوسط تو ہماری وجہ سے آ رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں مہینہ منحوس ہے، اور کبھی اس کی میں خوشی منا لیتے ہیں، کبھی اس کو منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اس کے آخر میں خوشی منایا کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری اس کے بدھ کو بیماری سے درست ہوئے ہیں، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ ان کا اپنا طریقہ خوشی کا منانے ہوتا۔ مسلمانوں میں ایک رسم آ گئی ہے کہ اس بدھ کو چوری شریف کر دیں، میرا خیال ہے اس کو ثواب بھی سمجھ کے کر دیں۔ اب تو میرا خیال ہے کچھ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اندروں کاری چھوڑنے استاد جی مسئلہ تو سمجھ آ گیا، پر اڑ کے کرو جی آخر یہ ہو رہا ہے۔ بھائی جو ایک چیز غلط ہے اس کو غلط سمجھ بھی لیا ہے نا، اس سے ذرا ہٹا دو نا۔ مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں نے کہا چوری کھانی ہے نا تو یہ کیوں کرتے ہو کہ آخری بدھ کو کھانی ہے، پہلے بدھ کو شروع کر دو، اب چیز بھٹ جائے گی۔ چوری تو کھانا کوئی نہیں ہے، اپنے حلال پیسے کی ہو، دیسی کیا ہو، جڑا بھی ہوئے اس کو کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھنا کہ اب حالانکہ ہوا کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو حضور ٹھیک ہوئے تھے، اور حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو نبی کو بیماری شروع ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ اٹھے نہیں، آگے سوار کو آپ علیہ السلام کی کیا ہوگی ہے، وفات ہو گئی ہے۔ تو بالکل کام ہی کیا کر رہے ہیں، الٹ کر رہے ہیں کہ حضور کی جب بیماری شروع ہوتی ہے، وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اس کے دن کو یہ خوشی منائی یا چوری کھا جا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ساری ہمارے ماحول میں، معاشرے میں آ چکی ہیں، اور آئی ہیں غیروں کے راستے سے، جنہوں نے ہمارے عقائد کو بھی خراب کر رکھا ہے، ہمارے اعمال کو بھی خراب کر رکھا ہے۔ سنت کی جگہ بدعت کا درجہ دے دیا گیا، سنت کی جگہ بدعت کو درجہ دے دیا گیا، اور صحیح جو شریعت ہے اس کے مقابلے میں ہم نے رواج کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا، ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں شریعت پر جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے اس پر پورے طریقے سے چلنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔